الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ ہم نے انسان کے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں آرام، سکون، آسائش، راحت تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے سکون بھی ملے، راحت بھی ملے، آسانی بھی میسر ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ کیسے ثابت ہو سکتی ہیں؟ جیسے ابھی اکثر حصہ سیلاب سے متاثر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنایا ہے اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے متعلق قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں رزق دیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تم تک پھلوں کو پہنچایا جائے، اناج پہنچایا جائے۔ تو یہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بارش بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اناج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زمین بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آسمان بھی، یعنی دنیا کی ہر چیز یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو نعمت تو راحت اور سکون کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ نعمت تکلیف اور نقصان کا باعث بنے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر اس وقت امت مسلمہ اور باقی لوگ بھی، باقی انسان بھی جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زمینی مختلف آفات کا وہ شکار ہو چکے ہیں، مختلف زمینی بلیات کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ سابقہ قوموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسان کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سابقہ قوموں کے حالات کا تذکرہ کیا، سابقہ قوموں کی روٹین کا تذکرہ کیا، ان پر آنے والے حالات کا تذکرہ کیا، ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا، تاکہ انسان ان واقعات سے عبرت حاصل کرے کہ فلاں فلاں قوم آباد تھی، فلاں فلاں وہ کام کرتے تھے، اور ہم نے یہ کام کیا، ان کو یہ چیز عطا کی، ان پر عذاب بھیج دیا۔ اگر سابقہ قوموں کے حالات کا مطالعہ کریں تو بہت ساری قومیں ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر جن کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے قوم نوح تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی تھی، اور زمین کے اندر سے بھی ایک تندور تھا، تندور کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہوا، اور ساری کی ساری دنیا پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا تھا پہلے ہی کہ آپ ایک کشتی بنائیے، اور اہل ایمان میں سے یعنی انسانوں میں سے جو بھی مسلمان ہے اس کو آپ کشتی میں سوار کر لیں گے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تیاری کر لی، اللہ کا عذاب آیا، اور اتنا سیلاب آیا کہ 6 مہینے تک وہ کشتی چلتی رہی اور ان کو کوئی بھی خشکی کی جگہ میسر نہیں ہوئی تھی۔ یہ قوم نوح کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے قوم عاد کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے، قوم عاد کی مثال یہ دی ہے کہ وہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ وہ درخت، بڑا تن آور جو درخت ہوتا تھا، اس کو پکڑتے اور اس کو کھینچ کر باہر نکال دیتے تھے، یعنی اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ لیکن ان کے اوپر جو عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، ایسی ہوا چلی
جن کو اپنے جسموں پر اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے ذریعے سے ان کو ایسا اڑایا اور وہ ہوا کے اندر ایسے اڑ رہے تھے جیسے آج کل ہمارے یہاں پر معاشرے میں جب ہوا چلتی ہے تو جو شاپر اور کاغذ جو ہوتے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ قوم سمود جو تھی وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی کہ وہ قوم سمود جو ہے وہ ہوا کے اندر جو ہے وہ اڑ رہی تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، زلزلہ آیا، اور وہ زلزلہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی جو ہے وہ قوم لوط کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ زمین پر پٹخ دیا۔ اسی طرح قوم شعیب کا جہاں پر تذکرہ ملتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی سخت گرمی مسلط کر دی، اور اس گرمی کے اندر وہ اتنے پیاس سے بے حال ہو گئے کہ وہ بادل مطلب ایک قطرے کے لیے پانی کو ترس رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر یہ عذاب نازل فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سابقہ قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، سابقہ قوموں کے احوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، ان قوموں پر عذاب کیوں نازل ہوئے؟ آج امت مسلمہ بھی ایک طرح سے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ آپ کا علاقہ محفوظ ہے، ورنہ جو جنوبی پنجاب کے میرے دوست ہیں یا جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، یا آپ سوشل میڈیا پر اگر دیکھ لیں، پتہ نہیں ہمارا جو دوسرا میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا وہ اس بات کو کیوں نہیں دکھا رہا، لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی تباہی وہاں پر ہوئی ہے، جتنے حالات خراب ہیں، لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں، لوگوں کی جمع پونجی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے بچے وہاں پر فوت ہوئے ہیں۔ اب جن علاقوں سے پانی ہٹ رہا ہے وہاں پر یقین کریں، وہاں پر جب چھان بین کی جا رہی ہے تو بیچارہ کوئی 3 سال کا بچہ زمین کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی 5 سال کا بچہ زمین کے اندر پھنسا ہوا ہے، کسی کا سر باہر ہے، کسی کے ہاتھ باہر ہیں، کسی کے جانور مرے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ ایسے حالات ہیں ہمارے، لیکن یہ عذاب ہے ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا۔ تو سابقہ جو قومیں ہیں، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے، تو جو سابقہ قومیں ہیں ان پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ سب سے پہلے جو میں نے تذکرہ کیا ہے قوم نوح کا، کہ قوم نوح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا، سیلاب آ گیا تھا ان کے اوپر، اور بارش بھی برس رہی تھی اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے کہ قوم نوح کو جو ہم نے عذاب دیا، ان کے اوپر سیلاب ہم نے بھیجا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قوم شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ سے مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کو معبود سمجھنے کی بجائے اللہ سے غفلت برت رہے تھے، اللہ کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو بھول چکے تھے، شرک کر رہے تھے، اللہ کی بندگی سے دور ہو چکے تھے، غیروں کے در پر جاتے تھے، اللہ کے در پر نہیں آتے تھے، اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر چکے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے اوپر جو ہے وہ عذاب مسلط کر دیا۔ دوسری قوم عاد کی مثال جہاں پر دی ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب مسلط کیا۔ اگر دیکھا جائے جیسے میں نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ یہ اتنے طاقتور تھے، اتنے قد آور تھے کہ یہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، اور بڑے بڑے درختوں کو، بڑے بڑے پیڑوں کو ایک ہاتھ سے پکڑتے تھے اور زمین سے کھینچ کر باہر پھینک دیتے تھے۔
یہ اتنے بڑے ڈھیل ڈھول والے اور قد و قامت والے انسان تھے، طاقت والے انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ان کے گناہ کی وجہ سے عذاب بھیجا تو ہوا کے اندر جو ہے یہ کاغذ کی طرح لہرا رہے تھے، لیکن ان کے اوپر عذاب کیوں نازل کیا گیا؟ ان کے اوپر عذاب یہ اس وجہ سے نازل کیا گیا، ایک تو یہ شرک کر رہے تھے، دوسرا اپنی طاقت کے بلبوتے پر مظلوم لوگ، جو بیچارے سادہ لوگ ہیں یا جو کمزور لوگ تھے، ان کے اوپر یہ ظلم کر رہے تھے، یہ ظالم تھے، اور ظالم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو انسان مظلوم ہوتا ہے، مظلوم انسان کی دعا بد دعا اللہ کا عرش چیر کر اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ تو جو ظلم ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، ظلم کی وجہ سے انسان اللہ سے بغاوت کر لیتا ہے، ظلم کی وجہ سے انسان سے اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کا حق مارتے تھے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر کمزور انسانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ تیسری قوم، قوم سمود کا اگر تذکرہ قرآن مجید کے اندر دیکھا جائے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مالدار قوم تھی، زمیندار تھے، ان کی بڑی بڑی کھیتیاں تھی، باغات تھے، بڑے خوشحال تھے، پہاڑوں کے اندر ان کے بڑے بڑے محلات تھے، لیکن یہ اللہ کے عذاب کے اندر کیوں مبتلا ہوئے؟ جہاں پر کفر اور شرک ان کے اندر آ گیا، وہاں پر یہ تھا کہ یہ اپنے آپ پر، اپنے مال پر، اپنے باغات پر، اپنی کھیتیوں پر، اپنی مال و دولت پر، اپنی جائیداد پر، اپنے محلات پر غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ غرور اور تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو افضل سمجھے، اور دوسرے کو گھٹیا، کمتر، کمزور سمجھے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھے، دوسروں کو کم عقل سمجھے، اپنے آپ کو مالدار سمجھے، دوسروں کو غریب سمجھے، اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھے، دوسروں کو رذیل سمجھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور باقی سب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سمود کو ہم نے جن وجوہات کی بنا پر عذاب کے اندر مبتلا کیا، وہ غرور اور تکبر تھا، غرور اور تکبر تھا، عاجزی نہیں تھی، انکساری نہیں تھی، تواضع نہیں تھی، جھکنا نہیں تھا، سادگی نہیں تھی، اور تکبر کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ قوم شعیب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ قوم شعیب کا تذکرہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، وہاں پر کہا کہ یہ بڑے بڑے تاجر تھے، بڑی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن یہ تجارت کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب کوئی بھی کام کرتے دھوکہ دیتے تھے، اپنے لیے اچھا دوسروں کے لیے گھٹیا سوچتے تھے، یعنی تجارت کے اندر دھوکہ دینا، تجارت کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا ان کا یہ پیشہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ انہوں نے اپنے لیے پیمانے اور بنا رکھے تھے، دوسروں کے لیے پیمانے اور بنا رکھے تھے، جب چیز لیتے تو اپنے پیمانہ جو پورا ہوتا تھا یا اس سے بڑا ہوتا تھا اس کے مطابق لیتے تھے، اور جب چیز دیتے تھے تو چھوٹے پیمانے کے مطابق یہ چیز کر کے دیتے تھے۔ قوم لوط کا مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا، اس کا تذکرہ اور اس قوم کی تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فحاشی پر اتر آئے تھے، بے حیائی پر اتر آئے تھے، ہم جنس پرستی پر اتر آئے تھے، اور اس طرح کی جو ہے وہ غلط قسم کی حرکات کو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر اور بھی قوموں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان 5 قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔
اب اگر دیکھا جائے کہ ان قوموں پر جن بنا کی وجہ سے، جن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ قوم نوح کے اندر کیا برائی تھی؟ شرک کرتے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت کے اندر غافل ہو چکے تھے، اللہ کی عبادت کے اندر سستی کرتے تھے، اور اللہ کی ذات اور صفات کے اندر غیروں کو شریک بنا لیتے تھے۔ اللہ سے مانگنے کی بجائے غیروں سے مانگتے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اپنے ماتھے ٹیکتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، منتیں مانگتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں ہیں ان کے بارے میں یہ یقین کر لینا، یہ عقیدہ رکھ لینا کہ یہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہمیں دے سکتا ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینا، حاجت روا بنانا، مشکل کشا بنانا، بگڑیاں بنانے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا، یہ شرک ہے۔ بگڑیاں بنانے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، اولاد دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، جو بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ جو قوم عاد تھی وہ کیا کرتے تھے؟ مظلوموں پر ظلم کیا کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ قوم سمود جو ہے وہ اپنے اوپر تکبر کرتی تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی۔ قوم شعیب جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، اور قوم لوط بے حیائی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اب اس 5 قوموں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیے ہے جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے اوپر جو عذاب مسلط کیا گیا، یہ جو پاکستان کے جن حصوں پر، پاکستان کے جن علاقوں میں سیلاب آیا اور وہاں پر لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، کسی کی اولاد چلی گئی، کسی کے جانور چلے گئے، کسی کی مال و دولت چلی گئی، کسی کے گھر چلے گئے، کسی کا کیا چلا گیا، کسی کا کیا چلا گیا، تو یہ بھی تو ایک قسم کا عذاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، انسان پر جو بھی پریشانی آتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جیسا تم عمل کرو گے اللہ کی طرف سے ویسے احکامات نازل ہوں گے۔ اگر برے عمل کرو گے اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کی طرف سے مصیبتیں اترے گی، اللہ کی طرف سے بیماریاں اتریں گی، اور اگر اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جو 5 قوموں پر عذاب نازل ہوا، کیا ہمارے اندر بھی تو یہ گناہ نہیں پایا جا رہا؟ کیا ہم بھی کہیں ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کر رہے؟ ہم نے غور و فکر کرنی ہے۔ قوم نوح پر جو عذاب آیا وہ شرک کی وجہ سے آیا۔ یقین مانیے ہم مسلمان شرک کر رہے ہیں، کئی معاملات کے اندر ہم شرک کر جاتے ہیں۔ کل بھی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر جب تذکرہ ہوا، ایک میرے پاس آرمی کا آفیسر آیا ہوا تھا، ایس جی کمانڈو تھا، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں ماشاءاللہ پڑھا لکھا تھا، تو اسے کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا کہ مسلمان تو ساری تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر چکے ہیں، اور مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، اور مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا پر آباد تھے۔ میں نے کہا جی بالکل تھے۔ اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ صرف بر صغیر، صرف پاکستان اور ہندوستان، انڈیا اور پاکستان، ان 2 جگہوں پر، یعنی بر صغیر ایک ہی سمجھا جاتا ہے یہ دونوں ملک، صرف ان جگہوں پر، ان 2 ملکوں میں ہمیں دربار نظر آتے ہیں، باقی پوری دنیا میں ہمیں کہیں بھی کوئی دربار نظر نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ باقی جگہوں پر مسلمان نہیں تھے؟ کیا باقی جگہوں پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، یا کیا معاملات ہیں؟
تو بات سمجھنے کی ہے، تاریخ کو پڑھیں تو یہاں پر جب بر صغیر میں انگریز آیا تھا، یہ اس کی بہت بڑی ایک سازش ہے کہ امت مسلمہ کو، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے، قرآن کی تعلیمات سے دور کیا جائے، اللہ سے ہٹا کر ان کو غیروں کی طرف پھیر دیا جائے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یقین مانیے جتنے بھی دربار بنے ہوئے ہیں، میں ان میں اگر کوئی حقیقتاً اللہ کا ولی سویا ہوا ہے تو میں اس کی بزرگی کی یا اس کے ولی اللہ ہونے کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اکثر درباروں کے اندر تو انسان ہی دفن نہیں ہے، کہیں پر کوئی جانور دفن ہے، کہیں پر کوئی جانور دفن ہے۔ الامان والحفیظ، بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک نہ کریں، اللہ کی توحید پر مضبوط ہوں، عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم جب بھی پریشانی ہو سب سے پہلے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ بہرحال کسی حد تک ہمارے معاشرے میں شرک پایا جاتا ہے، کسی حد تک لوگ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں کہ شاید درباروں پہ جا کر ان پیروں فقیروں سے مانگنا جائز ہے، حالانکہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ دوسری قوم عاد جو تھی، ان پر جو عذاب آیا تھا وہ کس وجہ سے آیا تھا؟ ظلم کرنے کی وجہ سے۔ یہ ظالم تھے، کمزوروں کا حق مارتے تھے، غریبوں کا حق مارتے تھے، جو کمزور ہوتا اس پر ظلم کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل کے معاشرے کے اندر کیا امیر لوگ غریبوں پر ظلم نہیں کر رہے؟ کیا صاحب اقتدار لوگ عوام الناس پر ظلم نہیں کر رہے؟ کئی ایک واقعات ابھی بالکل تازہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیسے کے بل بوتے پر، اپنے عہدے کے بل بوتے پر، اپنے جو ہے وہ پروٹوکول کے بل بوتے پر، اپنی سیٹ کے بل بوتے پر دوسرے انسانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، کمزور انسانوں کو، مظلوم انسانوں کو ظلم کا شکار بنا دیا۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے؟ کیا ایسا ہو نہیں رہا کہ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، جس کا جہاں پر بس چلتا ہے، وہ اپنا وہاں پر اختیارات استعمال کرتا ہے، جائز ہو ناجائز ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کو جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کر رہا ہو۔ ابھی بالکل قریب ہی کے زمانے میں یہ آپ کے فیصل آباد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، شاید آپ تک وہ بات پہنچی ہو یا آپ نے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہو کہ ایک میڈیکل کی طالبہ ہے، ختیجہ نام کی بچی ہے، اور ایک شیخ دانش نام کا بزنس مین ہے۔ اب حقیقت کے اندر شیخ دانش کی بچی اور وہ ختیجہ یہ دونوں آپس کے اندر سہیلیاں ہیں، لیکن وہ اس کا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ شادی کر، اگر شادی نہیں کرتی اس سے اپنے جوتے بھی چٹوائے گئے، اس کے بال بھی کاٹ دیے گئے، اس کو مارا بھی گیا اور اس کو ظلم اور ستم بھی کیا گیا۔ کیا یہ ظلم کے زمرہ میں نہیں آتا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ ایک بیچاری بے بس بچی سے اپنے جوتے چٹوائے جا رہے ہیں، اس کے بال کاٹ دیے گئے ہیں؟ اور اس سے زیادہ اور بے بسی اور بے حسی کیا ہوگی کہ ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ ہم لوگ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کہاں پہ ہے، ہم وہاں پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو دوسری قسم ہے، دوسری وجہ ہے عذاب کے نازل ہونے کی نا، کہ کمزوروں پر ظلم کرنا، جہاں بس چلتا ہے اس کو وہاں پر پیس دینا اور اس کے حقوق کو تلف کر لینا اور اس کے حق کو مار لینا اور اس پر ظلم اور زیادتی کرنا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تیسری وجہ قوم سمود جو تھی، جو بڑے مالدار تھے، جو بڑے زمیندار تھے، جو بڑے باغات والے تھے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اور ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ تکبر کرتے تھے، غریب کو اتنا گھٹیا سمجھتے تھے کہ اس سے مصافحہ لے کرنا، اس سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے تھے۔
اور عام انسان کی طرف توجہ نہ دینی اور ان کو اتنا کیڑے مکوڑوں جیسا سمجھنا اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھنا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا، دوسروں کو بے عقل سمجھنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھنا اور دوسروں کو معمولی اور گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان تکبر کرتا ہے وہ میرے برابر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں کسی کو بھی اپنے برابر آنے نہیں دیتا۔ جو کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کے غرور کو بھی توڑتا ہے، اللہ اس کے تکبر کو بھی توڑتا ہے، اور اللہ اس کی عزت کو ایسے پاش پاش کر دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تکبر نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ آج کل ہم مثال کے طور پر اچھا سوٹ پہن لینا تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کس طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بہانے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر جا رہی تھی، وہاں پر جو ہے نا گل احمد کی دکان مجھے نظر آ گئی، میں نے کہا نہیں سوٹ تو اچھا پہننا چاہیے، وہاں چلی گئی اور میں نے وہاں سے جا کر یہ جو ہے نا 8,500 روپے کا سوٹ لے کر آئی ہوں۔ مطلب یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے کہ ہم دوسروں پر اپنے مال و دولت کا رعب جمانے کی کوشش کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک اللہ والے تھے تو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی۔ شیطان نے کس طرح ورغلانے کی کوشش کی؟ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، تو جب وہ تہجد پڑھتے تھے تو وہ گھر کے اندر پڑھتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو کہا کہ کیوں نہ لوگوں کو میں بتاؤں تو صحیح کہ بھئی میں تہجد گزار ہوں، رات کے آخری حصے میں نا میں اٹھ جاتا ہوں۔ تو بڑے طریقے سے جو ہے نا وہ شیطان نے ورغلایا، اور شیطان نے ان سے بات اس طریقے سے اگلوائی کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آج صبح نا جب مجھے جو ہے نا وہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، تو مجھے کھانسی ہونا شروع ہو گئی، میری طبیعت خراب ہوئی۔ تو اس وقت جو تھا وہ سارے سوئے ہوئے تھے، کوئی جاگ بھی نہیں رہا تھا، تو اس وقت مجھے پریشانی کا سامنا پڑا۔ یعنی اس طریقے سے لوگوں کے اوپر اپنی عبادت کا رعب جھاڑنا، اپنے پیسے کا رعب جھاڑنا، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنا، اپنے آپ کو صاحب علم سمجھنا، دوسروں کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، یا دوسروں کو اہمیت نہ دینا، یا دوسروں کی بات کو فوقیت سے نہ دینا، اہمیت نہ دینا، اور اپنے آپ کو تکبر کے اندر مبتلا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، یہ زمین میرے اللہ کی ہے، آپ کی زمین نہیں ہے۔ جو یہاں پر اکڑ کر چلتا ہے وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذرا دھیان سے چلا کرو، ایسا نہ ہو کہ زمین اپنا سینہ کھولے اور تم زمین کے اندر دھنس جاؤ اور تمہارا نام و نشان تک نہ رہے۔ تو اس وجہ سے تکبر بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ کہیں پر قومیت کا تکبر ہے، کہیں پر لسانیت کا تکبر ہے، کہیں پر علمیت کا تکبر ہے، کہیں پر مال و دولت کا تکبر ہے، اور کہیں پر خوبصورتی کا، حسن و جمال کا تکبر ہے۔ کسی بھی قسم کا تکبر ہو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے، اللہ کو تواضع پسند ہے، اللہ کو جھک جانا پسند ہے، اللہ کو مان لینا پسند ہے۔ جو جھکنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو عاجزی والے ہیں، انکساری والے ہیں، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ زیادہ خیر خواہی والا معاملہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے تکبر کو بھی اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ چوتھی قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، اور قوم شعیب جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو لیے ہلاکت ہو۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو مصنوعی مہنگائی کر دی جاتی ہے، یہ جو چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، یہ جو اب ہمارے اوپر ہر طرح کا مافیا بیٹھا ہوا ہے، چینی کا مافیا الگ ہے، چکن کا مافیا الگ ہے، انڈوں کا مافیا الگ ہے، چاولوں کا مافیا الگ ہے، گندم کا مافیا الگ ہے، دالوں کا مافیا الگ ہے، گھی کا مافیا الگ ہے،
یہ معافیہ ہمارے اوپر اس طرح مسلط ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وقتی طور پر چیز کو سٹاک کر کے مارکیٹ سے اس کی اہمیت کو زیادہ کروا کے پھر اس کو زیادہ قیمت میں سیل کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پانچویں قوم لوط ہے، جو اللہ کے عذاب کا مستحق بنی، اور وہ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ بے حیائی کے اندر مبتلا تھی، فحاشی کے اندر مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور اس طرح کے گندے افعال کے اندر مبتلا تھی۔ لیکن اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب یہ 5 قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ان 5 قوموں پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ اب ہم نے جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی کہیں ان گناہوں کے اندر مبتلا تو نہیں؟ کیا ہم سے بھی یہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کیا معاملات ہیں؟ اگر تجزیہ کیا جائے تو شرک ہے، ہم اس کے اندر بھی مبتلا ہیں، ظلم ہے، ہم اس کے اندر بھی مبتلا ہیں، تکبر ہے، ہم اس کے اندر بھی مبتلا ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی ہے، ہم اس کے اندر بھی مبتلا ہیں، اور جہاں بات کی جائے بے حیائی کی تو یقین کریں ہم اس میں بھی بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، جو اللہ کے عذاب کو بلاتی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے امت مسلمہ آج پریشان حال ہے۔ اس وجہ سے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلا کام جو آج ہمیں کرنا ہے، اس امت کو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کو لازم پکڑ لو۔ خدا کی قسم، زندگی ہے، موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہو، ہم ظالم لوگوں میں لکھے جائیں، ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہو، ہم اللہ کے نافرمانوں میں لکھے جائیں، ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہو، ہمارے لیے فرشتے عذاب دینے کے لیے تیار کھڑے ہوں، ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہو۔ زندگی ہے، اس کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی پتہ نہیں ہے کس کی شام ہو جائے، زندگی کی شام ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، سانسوں کی لڑی ٹوٹ جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کب ہماری زندگی کی آخری شام ہو اور ہمیں قبر کی کالی کوٹھری کے اندر دفن کر دیا جائے، تنہائی کے اندر چھوڑ کر رشتہ دار، بال بچے، عزیز و اقارب، بہن بھائی سارے واپس آ جائیں گے۔ وہاں پر ہمیں سوال جواب کا ہم سے فرشتے سوال کریں گے، ہم نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سامنا کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو رب کعبہ کی قسم سرخرو ہوں گے، قبر ٹھنڈی ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی، آخرت کے اندر سرخرو ہوں گے۔ اور اگر ہم اسی طرح ان کاموں کے اندر مبتلا رہے، رب کعبہ کی قسم اللہ کا عذاب ہم پر اترے گا، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ چند دن، تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا۔ میرے دوست، میرے کلاس فیلو، یہ ضلع بکھر کے ساتھ تحصیل ہے دریا خان، وہاں کا واقعہ ہے۔ میرے دوست کا مدرسہ ہے، میں وہاں پر گیا ہوا ہوں۔ ان کے مدرسے کے سامنے ایک قبرستان ہے۔ بارشیں چونکہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں تو شاید اس قدر نہیں بارشیں ہوئیں، لیکن ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب، بارشیں زیادہ ہیں، وہاں پر جو ہے وہ قبریں لوگوں کی بیٹھ گئیں۔ تو مدرسے کے سامنے چونکہ قبرستان تھا، کئی قبریں بیٹھ گئیں، اور ان قبر والوں کے جو رشتہ دار ہیں
ان کو بتانے کے باوجود وہ قبرستان میں نہ آئے اپنی عزیز و اقارب کی قبروں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو مدرسے والوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ چلو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو آج ہم ایسا کرتے ہیں، قبرستان میں اپنے طلباء کو لے کر جاتے ہیں، جو قبریں بیٹھ گئی ہیں ان قبروں کو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ ویڈیو اس وقت بھی میرے موبائل میں موجود ہے، میں وہ مطلب گھر والوں کو، نیلم کو سینڈ کرتا ہوں، وہ آپ کو سینڈ کرے گی جس کے پاس وہ نمبر ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہ علماء نے یہ بات بتائی ہے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ قبر کھلی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، اور اس قبر سے کفن بھی نظر آ رہا ہے۔ جب ہم نے اس قبر کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا، اس قبر کے اندر ایک خاتون تھی۔ کون تھی؟ ایک خاتون تھی جن کا انتقال 2017 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 2017 میں۔ اب کیا ہے 2022، کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے۔ خدا کی قسم ایسے لوگوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے آباد ہے۔ ان علماء نے بتایا کہ یہ اصل میں اس خاتون کی قبر ہے، اور اس خاتون کا کفن تک میلا نہیں ہوا، اور اس کفن کے اندر اس کا جسم آج بھی ایسے ہی پڑا ہے جیسے بالکل تازہ اس کا جسم ہوتا۔ 5 سال گزرنے کے بعد، ورنہ میڈیکل تو یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد اس کی ہڈیاں تک انسان کی باقی نہیں رہتی قبر کے اندر، لیکن جو اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ ان کے جسموں پر ایک مٹی کا ذرہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس خاتون کا عمل کیا تھا؟ اس خاتون کا عمل یہ تھا، ان علماء نے بتایا کہ یہ خاتون اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو بچیاں دی ہوئی تھیں، بیٹا بھی تھا لیکن بیٹیاں زیادہ تھیں۔ اس خاتون نے یہ ارادہ کر لیا، یہ نیت کر لی کہ میں اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو صرف دین پڑھاؤں گی، سکول کی تعلیم نہیں دلواؤں گی، کہ میرے بچے ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں۔ اس نیت سے اپنی اولاد کو اس نے حافظ، قاری، عالم بنوایا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھا دیا، جو میرے دین سے اتنی محبت کرتی ہے، جو میرے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے، جو میرے رسول کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے، کہ اپنی اولاد کو میرے لیے، میری رسول کے لیے، میرے دین کے لیے وقف کر دیا، اس کے جسم پر ہم مکھی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے کسی پر ظلم نہ کیا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، بے حیائی، فحاشی آج کل ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ہم یقین کریں بہت یہ تو شکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعا دی ہے کہ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اجتماعی عذاب کا مطلب یہ ہے جیسے یہ سابقہ قومیں، قوم سمود ہے، عاد ہے، شعیب ہے، لوط ہے یا نوح ہے، ان پر عذاب آیا، ایک ہی مرتبہ ساری کی ساری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس طرح کا عذاب اس امت پر نہیں آنا، ورنہ باقی انفرادی اعمال کی وجہ سے کبھی کس علاقے کے مسلمان جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کبھی کس علاقے کے مسلمانوں پر کیا آزمائش اتر آئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ضرورت ہے سب سے پہلے اجتماعی توبہ اور استغفار کرنے کی، اللہ کے حضور روئیں، اللہ کو منائیں۔ یقین مانیے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اور ہم نے خود اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم نے خود اپنے اللہ کو جو ہے وہ دور کیا ہوا ہے، ورنہ ہمارا اللہ تو اتنا رحیم ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے جس قدر محبت کرتی ہے وہ ماں کی ممتا سمجھتی ہے، یا جو ماں کی سٹیج پر پہنچی ہوئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ اس دنیاوی ماں سے 70 گنا زیادہ انسان سے محبت کرتے ہیں، 70 گنا زیادہ۔
جب ایک ماں اپنی اولاد کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تو کیا اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، او میرے بندے ایک مرتبہ رو کر، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ندامت کی وجہ سے ایک آنسو کا قطرہ تو اپنی آنکھ میں لے آ۔ اللہ کہتا ہے اگر تیرے نامہ اعمال میں 80 سال کے بھی گناہ ہوں گے تو میں ان سارے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا۔ اللہ تو کتنا رحیم ہے۔ بہرحال توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال درست کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ یقین مانیے ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے ہر عمل کے اندر ہماری نیت خراب ہے، کہیں پر دکھلاوا آ جاتا ہے، کہیں پر ریاکاری آ جاتی ہے، کہیں پر تکبر آ جاتا ہے، کہیں پر غرور آ جاتا ہے، کہیں پر جو ہے اور معاملات آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے ضروری یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے بعد اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنے قرآن کو درست کیجئے، اپنے جو ہے وہ نمازوں کو درست کیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ تیسرے نمبر پر جو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں دعائیں کرنی ہیں۔ ہم یقین کریں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یا تو ایک دو رٹی رٹائی دعائیں ہیں وہ ہم زبان سے نکالتے ہیں، زبان ہماری چل رہی ہے لیکن ان دعاؤں کے مفہوم کی طرف ہم غور نہیں کرتے۔ یہ دعا مانگنا نہیں ہوتا، یہ دعا پڑھنا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اسی کے اندر آپ ڈوب جائیں، جو آپ مانگ رہے ہیں مکمل اسی کی طرف توجہ ہو، جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میری سن بھی رہا ہے اور میرا اللہ مجھے عطا بھی کرے گا، میرا اللہ مجھے دے گا۔ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیے اور اس توکل کے ساتھ اللہ سے مانگیے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے در پر نہ جائیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلائیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ اپنا ماتھا ٹیکیے۔ رب کعبہ کی قسم سارے مسئلے حل ہوں گے، سارے مسائل حل ہوں گے، ساری پریشانیاں ٹلیں گی، سارے کے سارے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پانچواں کام یہ ہے، تین کام تو یہ ہیں جو ہماری اپنی ذات تک محدود ہیں، پانچواں کام یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو بیچارے متاثر ہیں، ضرورت مند ہیں، حسب توفیق تعامل کریں۔ حسب توفیق ہمارے پاس جتنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھوں خرچ کریں تبھی ہوگا۔ اگر وسائل 50 روپے کے ہیں تو 50 روپے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے پاس اس سے بھی تھوڑے ہیں آپ وہ دیں، لیکن جتنے ہیں کم از کم ان کے ساتھ تعاون ضرور کریں، ان کا ساتھ جو ہے وہ ہیلپ ضرور کریں، ان کی مدد ضرور کریں اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ یہ بھی دین اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، کہ جب اس کو ایک حصے پر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ جب کوئی ایک مسلمان بھائی مصیبت میں ہو تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی اس مصیبت کا درد ہونا چاہیے، اس کو احساس کرنا چاہیے، اور اس کے دکھ اور درد کے اندر اس کے اندر شریک ہونا چاہیے۔